بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف واٹر وہ پانی جس کو ہم استعمال کریں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے تو اس کو سیف واٹر کہتے ہیں۔ واٹر کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، رف مطلب اس کا استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس کو ایک مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نعمت ہے۔ We turn on a tap and we have water to drink or wash۔ ہم ٹیپ کھول لیتے ہیں، ٹونٹی کھول لیتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں پینے کے لیے اور اسی طرح دھونے کے لیے۔ But at least 2/3 of the people in the world do not have a tap inside their home۔ لیکن 2/3 of the people in the world، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے 3 میں سے 2 لوگوں کے گھروں میں کوئی ٹیپ نہیں ہے، تو وہ اپنے پانی کو گھر سے باہر اسٹریم سے، رائیور سے اور مختلف ذرائع سے وہ اپنے پانی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ But at least 2/3 of the people in the world do not have a tap inside their home۔ They may have to obtain water from a tap outside their homes, wells سے، واٹر ہول سے، اسٹریم سے اور رائیور سے، تو یہ لوگ باہر سے اپنے پانی کا ضرورت پورا کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ویل کا اور واٹر ہول کا اور اسٹریم اور رائیور کا پانی گندا ہو، صاف نہ ہو، پلیوٹیڈ ہو، تو پھر ان لوگوں کو جو 2/3 آف دا پیپل ہے ان کو پھر پانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ The unwanted substances in the polluted water may also be harmful to the plants, animals and people۔ پانی کے اندر جو unwanted substances ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں پلانٹس کو بھی، اینیملس کو بھی اور انسانوں کو، پیپل لوگوں کو بھی یہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ untreated sewage، سیویج وہ پانی ہے جو ہاؤسز سے، اسکول سے یا فیکٹری سے نکلتا ہے، اس پانی کو ہم سیویج کہتے ہیں۔ انٹریٹڈ سیویج وہ سیویج جب یہ پانی ہاؤسز سے، اسکول سے یا شاپ سے نکلتا ہو اور اس کو آپ مختلف مراحل سے گزار کر صاف نہ کریں تو اس کو ہم انٹریٹڈ سیویج کہتے ہیں۔ انٹریٹڈ سیویج کے اندر فیسز اور یورین ہوتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ جراثیم مختلف بیماریوں کے باعث بنتے ہیں۔ ان میں واٹر بارن ڈیزیزز ایک دیا ہوا ہے، تو واٹر بارن ڈیزیزز وہ بیماریاں ہیں جو ڈرنکنگ واٹر دیٹ کنٹینس بیکٹیریا اینڈ وائرس، اس پانی کی پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں وائرس اور بیکٹیریا موجود ہو، وائرسز یا بیکٹیریا موجود ہو، تو یہ بیماری ان لوگوں میں یہ بیماری پھر لوگوں میں پائی جاتے ہیں، ان ساروں کو پھر واٹر بارن ڈیزیزز کہتے ہیں۔ ان میں شامل ہے ایگزامپل آف ڈیزیزز پولیو، ہیپیٹائٹس، کالرا اور ٹائیفائڈ۔ یہ بیماریاں اس پانی کے پینے سے ہوتے ہیں جس میں بیکٹیریا اور وائرس ہو، تو یہ بیماریاں ہمارے پاس آتے ہیں واٹر بارن ڈیزیزز میں۔ واٹر واش ڈیزیزز spread in people do not have enough water for washing۔ یہ بیماری ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو دھونے کے لیے، واشنگ کے لیے انف پانی نہیں ملتا، ان کو پورا پانی نہیں ملتا کہ وہ اپنے کپڑے دھو لے، کہ وہ اپنے بدن کو صاف کرے، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرے، کہ وہ گھر میں اپنے برتن وغیرہ کو صاف کرے، تو ان کو مناسب پانی نہیں ملتا، اس وجہ سے ان میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کو واٹر واش ڈیزیزز کہتے ہیں۔ ان میں اسکن ڈیزیز شامل ہے، آئی انفیکشن شامل ہے، انفیکشنز وغیرہ اور ڈائریا وغیرہ، یہ بیماری ان کو لگ جاتی ہے۔ ایک آنکھوں کی بیماری ہے ٹریکوما، یہ آنکھوں کی ایک بیماری ہے اور بیکٹیریا یا بیکٹیریم کی وجہ سے یہ خاص ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے آنکھوں کو یا اپنے منہ کو نہیں دھوتا تو وہاں پہ یہ بیکٹیریا ان کے آنکھوں کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے اور وہ ان کے آنکھوں میں سوراخ کر کے، اسکیرس کر کے وہاں پہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ اندر داخل ہو جاتے ہیں تو انٹرنلی اس کے آئی کو ڈیمیج کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ بلائنڈنس کاز ہو جاتا ہے، ان کو بلائنڈنس کاز ہو جاتا ہے۔ دس ڈیزیز از کازڈ بائی اے بیکٹیریم، اس کو ایک بیکٹیریم کاز کر لیتے ہیں اس بیماری کو۔ دس ڈیزیز از کازڈ بائی a bacterium which scares the eye،
جو آئی کو سکیئرز کر لیتا ہے، اس کو زخمی کر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اینڈ ایونچولی کازز بلائنڈنس، اور آنکھ کا جو نظر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آخر کار آنکھ کا نظر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ واٹر واش ڈیزیزز تھے۔ اب دوسرا ہے واٹر ریلیٹڈ ڈیزیزز۔ واٹر ریلیٹڈ ڈیزیزز اسپریڈ بائی دا اینیملس سچ ایز سنیلس اور پیراسٹک ورمس۔ ہم نے ان ٹریٹڈ واٹر ہے نا، ان ٹریٹڈ سیویج یا ان ٹریٹڈ واٹر میں یہ تھا کہ ان ٹریٹڈ سیویج میں سنیلس ہوتے ہیں، پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انسانوں کے جسم میں داخل ہو کے مختلف قسم کی بیماریوں کے باعث بن دیتے ہیں۔ تو ان میں ایک بیماری ہے بالہرزیا آرا شیسٹوسومیاسس۔ یہ ایک بیماری ہے بالہرزیا آر شیسٹوسومیاسس۔ یہ ایک بیماری ہے جو کہ واٹر ریلیٹڈ ڈیزیز میں شامل ہے، اور یہ سنیل اس کا وجہ بنتے ہیں، اس کی مدد سے یہ انسان میں پانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ ان میں یہ تھا کہ انفیکٹڈ ہیومن ہے، یہ ایک انفیکٹڈ پرسن ہے، اس کی جسم میں وارمز موجود ہے جو اس بیماری کے کو کاز کر لیتے ہیں، یہ وارمز اس کی جسم میں موجود ہے۔ اب جب اس ہیومن کا فیس باہر پانی میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اپنی پیسز کو باہر میں پانی میں پھینک دیتے ہیں، تو اس پانی میں یہ ورمز اور یہ ورمز اس کے جسم میں انڈے بھی دیتے ہیں۔ تو جب یہ فیسز کو باہر پانی میں اس کے پیسز شامل ہو جاتے ہیں، تو اس پیسز میں اس ورم کے انڈے آ جاتے ہیں۔ یہ ورم کے ایگز ہے، یہ ہیومن ہے انفیکٹڈ، اور اس کے یہ ایگز ہے۔ اب اس ایگ جب یہ پانی میں جاتا ہے تو اس سے لاروا بن جاتا ہے۔ اب یہ لاروا پھر سنیل کی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سنیل بھی اسی پانی میں ہوتا ہے، جو واٹر سنیل، یہ بھی پانی میں موجود ایک اینیمل ہے، سنیل ہے۔ جب یہ لاروا اس سنیل کی جسم میں آتا ہے تو یہاں پہ یہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اس کے تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کے تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی جسم سے یہ پھر پانی میں خارج ہو جاتا ہے۔ یہ لاروا کا جسم ہے، یہ لاروا ہے، یہ لاروا پھر پانی میں آ جاتا ہے۔ یہ پانی جب انسان پی لیتا ہے یا اس کی مدد سے وہ نہاتا ہے تو اس کی جسم میں وہ پھر سے داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان پھر ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو شیسٹوسومیاسس یا بالہرزیا بیماری یہ کہتے ہیں۔ اس میں اس کے بدن میں درد ہوتی ہے اور فیٹیج ہوتی ہے، اور اس طرح پین وغیرہ، یہ اس کو بلیڈنگ بھی بعض اوقات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بیماری کے سمٹمز میں یہ تھے۔ یہ اس کا لائف سائیکل تھا سنیل کا، کہ کس طرح یہ بیماری سنیل اور انسان کے درمیان یہ پھیلتی ہے۔ تو ورمز اس کے لیے رسپانسبل ہے، اور وہ ورمز موجود ہوتے ہیں ان ٹریٹڈ سیویج والے پانی میں۔ آپ نے یہ سارا یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو لکھ کے آپ نے واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔